Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to Islamic Soul Story. الملحمۃ الکبریٰ، انسانی تاریخ کی سب سے آخری اور خونریز جنگ۔ جس کا ذکر تینوں ابراہیمک مذاہب اسلام، یہودیت اور عیسائیت تینوں مذاہب میں الگ الگ انداز اور ناموں سے ملتا ہے۔ اسلامی روایات میں اس جنگ کا ذکر الملحمۃ العظمیٰ کے نام سے کیا گیا ہے، جس کا مطلب گوشت کے ٹکڑے، جبکہ بائبل اور دی بک آف ریولوشن میں اس کا ذکر ہرمجدون کے نام سے کیا گیا ہے۔ ہر کا مطلب ہے پہاڑ اور مجیدون ایک بہت بڑے میدانی علاقے کا نام ہے جو کہ موجودہ فلسطین اور اسرائیل میں واقع ہے، یعنی اس جنگ کی ابتدا عرب کی سرزمین سے ہوگی۔ اس جنگ کا ذکر تو بار بار یہودی اور عیسائی مذہبی پیشوا اور ان کے صدور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اسلامک اسکالرز بھی امت مسلمہ کو بار بار اس جنگ سے آگاہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ الملحمۃ العظمیٰ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، آخری جنگ ملحمۃ الکبریٰ ہوگی تو امام مہدی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ شام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد حدیث میں امت مسلمہ کو اس خونریز معرکے کے بارے میں بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الملحمۃ الکبریٰ قسطنطنیہ کی فتح اور دجال کا خروج 7 مہینوں کے اندر اندر ہوگا۔ دوستو، اس جنگ کے آثار واقعی سرزمین عرب پر رہنما ہو رہے ہیں۔ اسرائیل امریکہ اور یورپ کی پشت پناہی سے مسلسل مسلمانوں پر حملے کر رہا ہے۔ دوستو، یہود و نصارہ ٹرمپ اور نیتنیاہو کی قیادت میں اکٹھے ہو چکے ہیں۔ نیٹو کا اتحاد جب USSR کے خلاف بنایا گیا، اس کے بعد USSR کا خاتمہ ہوا۔ پھر جب نیٹو چیف سے پوچھا گیا کہ USSR کا خاتمہ تو ہو گیا ہے، اب آپ کا کیا کام ہوگا، تو نیٹو چیف نے جواب دیا کہ ہمیں اب اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث یاد آتی ہے کہ رومی تم پر 80 جنڈوں کے ساتھ حملہ کریں گے اور ہر جنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ یہ حدیث الملحمۃ الکبریٰ آخری جنگ عظیم کے واقعات میں ایک بڑی نشانی کے طور پر بیان کی گئی تھی۔ دوستو، مشرق وسطیٰ کے حالیہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ فلسطین، سیریا، لبنان، یمن، عراق، ایران، قطر، یعنی یہ جنگ پوری عرب سرزمین پر مسلط کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف امت مسلمہ اسلامی بھائی چارے اور اتحاد کو چھوڑ کر وطن پرستی، نسل پرستی، قوم پرستی اور فرقواریت میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اپنے اصلی دشمن کو چھوڑ کر ایک دوسرے سے بیزار ہے۔ دوستو، مشرق وسطیٰ کی یہ جنگ اتنی بھیانک اور خوفناک شکل اختیار کرنے والی ہے جو زمین پر قیامت سے پہلے قیامت صغریٰ برپا کرے گی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس میں اتنے انسان قتل کر دیے جائیں گے کہ ایک پرندہ سفر کر رہا ہوگا اور اسے اترنے کے لیے جگہ تک نہیں ملے گی۔ زمین پر کوئی جگہ لاشوں سے خالی نہ ہوگی۔ یہود و نصارہ اس جنگ کی بھرپور تیاری کر چکے ہیں، یہاں تک کہ پورے یورپ اور ویسٹ میں اپنے لوگوں کو اس جنگ سے محفوظ کرنے کے لیے خاص قسم کے بنکر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ لیکن مسلم دنیا جس کے خلاف اتنی بڑی جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے، ابھی تک وہ ایک دوسرے کے دشمنی سے فارغ نہیں ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت کے مسلم امہ کے اتحاد کا علم تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہود و نصارہ کی حکومت خیبر تک نہ پھیل جائے، جو سعودی عرب میں ایک سٹی ہے، وہاں تک قائم ہو جائے گی۔ لیکن پھر یہ بھی فرمایا کہ عرب کے مشرق سے فوجیں نکلے گی جو عربوں کی مدد کے لیے روانہ ہوگی اور اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ دوستو، قطر پر حملے کے بعد شاید عرب دنیا کو اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ امریکہ جسے وہ اپنا اتحادی سمجھتے ہیں وہی اس کی تباہی چاہتا ہے۔ اس لیے اسلامی دنیا کے واحد نیوکلیئر پاور
پاکستان سے دفاعی معاہدہ کیا۔ بالآخر مسلمانوں نے بھی اکٹھا ہونا تو ہے، جس کا آغاز سعودی عرب اور پاکستان نے کر لیا ہے۔ یہود و نصارہ جو پہلے ہی اس جنگ کی تیاری کر چکے ہیں اور نیٹو کی طرح آرگنائزیشن بنا چکے ہیں، اب مسلمان ممالک بھی اس پر تیزی سے کام کرنے لگے ہیں، جو کہ ٹرمپ اور نیتنیاہو سے ہضم نہیں ہو رہا۔ دوستو، یہ جنگ اب ہمارے سروں پر آن کھڑی ہوئی ہے، لیکن پریشانی کی بات نہیں بلکہ جیت امت مسلمہ کی ہی ہوگی انشاءاللہ، لیکن ایک بہت بڑے خونریز معرکے کے بعد، جس میں 1/3 مسلمان باغ کڑے ہو جائیں گے، جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے، جو کہ افضل ترین شہداء ہوں گے، اور باقی بچ جانے والے غلبہ حاصل کریں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر پوری دنیا پر اسلامی خلافت قائم کر دیں گے۔ اس جنگ کے خاتمے کے بعد دجال بھی ظاہر ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دجال کو قتل کرنے کے لیے زمین پر اتریں گے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس جنگ میں اتحاد نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی غیبی مدد کرے۔ ملتے ہیں کسی اگلی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اپنے بھائی سعود کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔